اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں عالیہ آل المہدی اور میرے ساتھ آج موجود ہیں بی بی زہرہ آل المہدی اور قدیر آل المہدی، اور یہ ہے ہمارا پوڈ کاسٹ وقت امام۔ جی، آج جس موضوع پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے وہ ہے ایک خاص موضوع، اور یہ کہ دعویٰ دینے والا کون ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بہت اچھا موضوع ہے۔ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دعویٰ کون دے سکتا ہے، سچا دعویٰ کس کا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہم شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جب ان کے زمانے سے پہلے نمرود آیا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو جب ظلم دنیا میں پھیلتا ہے نا، تب ایک مسیح آتا ہے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ دیا اس وقت جی، کہ ان پتھروں کے بتوں کو نہ پوجو اور اس خدا کو نہ مانو، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بالکل۔ تو کسی نے نہ مانا، انہوں نے پتھروں کے پت بھی توڑے، سب کچھ کیا۔ پھر نمرود نے کیا کہ حکم دیا کہ اس کو اتنی جلتی آگ میں پھینکو نا کہ بالکل اس کی ہڈیاں بھی سوا بن جائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت اللہ کی طرف سے وحی آئی، ہے ابراہیم تو مجھے یاد کر، میں تیرا مددگار ہوں، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 2 لفظوں سے ان کی آگ گلزار بن گئی۔ یہ دیکھ کر بھی معجزہ کسی نے نہ مانا۔ ایک شخص تھا جو ان کا بھتیجا تھا، لوط علیہ السلام، جی، وہ مان لے کر آئے۔ ان کے بعد ان کو پیغمبری بھی ملی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ کہتے ہیں ہجرت کرنا کوئی ضروری نہیں، ہجرت کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد وہ گئے، دعوت دیتے رہے۔ جی ہاں۔ جو ماننے والے تھے وہ مانتے رہے، پر اتنے لوگ نہیں تھے۔ اس کے بعد آئی باری موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے جب اس نے دعویٰ کیا، نمرود نے کون تھا؟ فرعون۔ جی، فرعون نے دعویٰ کیا خدائی کا، تو کسی نے نہ مانا۔ پھر اللہ نے ایک مسیح بھیجا، وہ تھے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے ذات اس فرعون کے گھر میں پرورش پائی انہوں نے۔ بالکل۔ اللہ کی ذات کا نظام تھا کہ ان کے گھر میں لیڈی آسیہ کو بھیج دیا، مومنہ عورت تھی، مومنہ گود میں انہوں نے پرورش پائی، اپنی ماں کا ہی دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کچھ بھی کتنی موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ معجزات دکھائے اور کسی نے نہ مانا۔ جب مانا بنی اسرائیل کے لوگوں نے مانا، پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے معجزات آئے، انہوں نے ایک ان کی ہاتھ میں جو لکڑی تھی اس کو عصا بنا دیا، وہ اس سے ہی جو کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے، وہ سام بن جاتی تھی، وہ پانی کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے تھے۔ کیسے کیسے انہوں نے معجزے دکھائے، پانی کو خون بنا دیا، کسی نے نہ مانا۔
بنی اسرائیل کے لوگوں نے مانا، پر جب موسیٰ علیہ السلام اتنی محنت کے بعد وہ اپنی کتاب کے لیے اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی طرف گئے 40 دن 40 رات کے لیے، جی تو انہوں نے کیا کیا، سامری نے بچڑا بنا کر لوگوں کو اپنی طرف رلا لیا. یہ سب بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا. جی ہاں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. انہوں نے آن کر سب سے زیادہ معجزے عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے. کسی نے اس دعوے کو نہ مانا. جنہوں نے مانا وہ 12 تھے، ان میں بھی کئیوں نے غداری کر دی. جی عیسیٰ علیہ السلام کو جو پوپ سے پادری تھے انہوں نے ان کو سولی پہ لٹکا دیا. یہ جیسا جیسا یہ کرتے رہے ایسے ایسے عہدنامے ٹوٹتے رہے. اپنے نبیوں پر اپنے رسولوں پر انہوں نے ظلم کیا. اس کے بعد آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے زمانے میں کون تھے؟ یہودا تھے، عیسائی تھے، جو کرسچن تھے، یہی تھے نا. یہ معجزات دیکھ کر مان لے کر آتے تھے نا. کئی کرسچن آئے تھے مبالہ جب ہوا تھا، جی ہاں. وہ معجزہ دیکھ کر آئے تھے. ان معجزوں کو دکھایا انہوں نے. کیا کیا انہوں نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی نا. ہر نبی نے ہجرت کی. موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، انہوں نے ہجرت کی. جی مکہ سے مدینہ آئے، کچھ لوگ ماننے لگے. پھر اس کے بعد اللہ کا ایک نظام تھا. اللہ نے کہا کہ میں دعویٰ دینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں امامت کے لیے آپ کو بھیجا ہے، تم امامت کا اعلان کر دو. انہوں نے وہ بھی کیا غدیر پر. کیا لوگوں نے مان لیا؟ کسی نے اس دعوے کو نہیں مانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے وصیت بھی چھوڑی، جس میں احمد اور عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا. جی ہاں. عبداللہ ہاشم تھے جو آج صادق علیہ السلام ہیں. کوئی لوگ نہیں مان رہے. دعویٰ دینے کا مقصد یہ بتانے کا دنیا کو کہ دنیا کہتی ہے کہ یہ جی دیکھو یہ دعویٰ دے رہے ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آخری زمانے میں ہیں، آخری امام ہیں، آخری رسول ہیں. ہم ان کے بتائے ہوئے دعوے پر ہم دعویٰ دے رہے ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کو بتا رہے ہیں. بے شک. محمد علیہ السلام نے اس وصیت کو دنیا کے سامنے بھیجا. یوٹیوب پہ بھی انہوں نے یہ لگایا کہ دیکھو جو وصیت کو مانے گا وہ اس دعوے کو، یا جو اس آج دیکھو نا ہر دور میں ہر نبیوں کے پاس شریعت آئی ہے، عہد نامے آئے ہیں، کسی نے نہیں مانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد نامے نے کسی نے نہیں مانا. آج سب کو پتہ ہے کہ جب آئیں گے امام زمانہ کا ظہور ہوگا، شریعتیں بدل جائیں گی، قرآن آ جائے گا. اصلی قرآن امام کے پاس ہے نا. بالکل. تو ہر چیز بدل گئی. ہر چیز جو ہے نا انہوں نے دنیا کو دکھا دی ہے. ہر گھر میں یوٹیوب ہے، نیٹ ہے، سب کچھ ہے. دنیا دیکھ رہی ہے پر کوئی عمل اور یقین نہیں کر سکتا. صحیح کہہ رہی ہیں. کربلا سے لے کر آج دن تک کس نے دعوے کو مانا ہے؟ دنیا کس دعوے کو مان رہی ہے؟ جو جھوٹے دعوے ہیں. دیکھو اللہ خدائی کا دعویٰ کسی نے کیا اللہ کی طرف سے، کسی نے نبی کا دعویٰ کیا، کسی نے محمد کا دعویٰ کیا، کسی نے ولایت کا دعویٰ کیا. پر جو اللہ نے اپنے نبی اور رسول اور جو امام بھیجے تھے ان کے کان میں تو نہیں نہ کہا تھا کہ یہ اپنے نبی ہیں یا یہ رسول ہیں. انہوں نے علانیہ کتاب دے کر بھیجا نا. بالکل. علانیہ خاص نشانیاں دی. نشانیاں، ہر نشانیوں کے ساتھ وہ آئی ہیں. 12 امام آئے ہیں، ان کے پاس اللہ کی طرف سے سند دی تھی نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان کر کے گئے تھے نا.
بالکل. تو یہ دعوے کو نہیں مانتے. آج یہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ، ہم بھی دعویٰ ان کی طرف سے دے رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کسی کو دعویٰ نہیں دیتے. جو وہ کہتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب تک جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی آتی تھی، جو وہ کہتے تھے وہ دنیا کو بتاتے تھے. بالکل صحیح بات. اسی طرح ہمارے امام بھی بتا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور جو مثالیں آپ نے دی ہیں اس وقت کہ دعویٰ دینے والے کون ہوتے ہیں، وہ انبیاء مرسلین ہوتے ہیں علیہم السلام. تو ان ہی کے جو طرف سے علم آتا ہے وہ ہم سامنے بڑھاتے ہیں اور دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں. اور ہم جانتے یہ بھی ہیں کہ جو احادیث ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان سے ہم ان قوانین کو جان سکتے ہیں، ان خصوصیات کو جان سکتے ہیں کہ کسی حجہ کو پہچاننے کے کیا شرائط ہیں. تو اب ہم اس نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ حجت کو پہچاننے کے لیے ہم کن خصوصیات کو دیکھیں. اللہ کی بھیجی ہوئی حجت کو پہچاننے کے 3 سیدھے طریقے ہیں. ایک تو وہ وصیت ہے، علم ہے، اور حاکمیت اللہ ہے. بالکل. وصیت کیا ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد ان کو چھوڑ کے جائیں کہ میرے بعد میرا وصی یہ ہوگا، بالکل اس پہ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے علم. غیب کا علم. اللہ کی طرف سے جو بھی امام آئے، پیغمبر آئے، اس کے پاس ہمیشہ علم ہوتا ہے. بے شک. تیسری بات ہے حاکمیت اللہ. جب وہ یہ دونوں چیز لے کے آتے ہیں کہ میری یہ وصیت نامہ ہے، میرا یہ نالج ہے، جو علم مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے. جو تیسری بات ہے وہ اپنے آپ پہ نہیں کہتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں مجھے مانو. بے شک. کوئی بھی حجت ہے، ہمارے 1,24,000 پیغمبر آئے، 12 امام 14 معصوم آئے ہیں، کسی نے نہیں یہ کہا کہ ہمارے پاس آؤ. انہوں نے سبھی کو بتایا کہ حاکمیت اللہ کے پاس آنا ہے، ہم تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اس دور میں امام علی علیہ السلام، 12 امام 14 معصوم اور 1,24,000 پیغمبر، ان کا کیا کام تھا کہ کچھ عرصہ ہو سکتا ہے وہ پردہ پوش رہے ہوں دنیا میں. پہلے انہوں نے اپنا آپ دکھایا، اپنے آپ کیا کہتے ہیں مارلز دکھائے، رہنے سہنے کے طریقے بتائے کہ کیسے ہوتا ہے. کرتے کرتے وہ اپنا آپ بتاتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اس عرصے کے دوران کچھ لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ واقعی اس انسان کے پاس، اس کے پاس کچھ علم ہے، یہ اپنی طرف بھی نہیں بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے. کچھ لوگوں کو پتہ تھا لیکن یہ مان نہیں رہے ہوتے تھے. جو سیدھی سی بات ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں اب کیا ہو گیا، جیسے اب انہوں نے بتایا کہ دعویٰ کیسے پہنچانا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. دعویٰ وہی پہنچا سکتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے جانشین اور جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں. بالکل. امام جو ہے وہ اللہ کی طرف بھیجا گیا. تو امام کیا کر رہا ہے کہ اپنے جو انصار ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف اللہ کا نالج ہے، اللہ کا علم ہے، جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں ان دنیا تک پہنچاؤ. بالکل. اگر یہ دنیا نہیں مانتی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو ہماری ضرورت ہے. اگر یہ مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہمیں کوئی کسی کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. یعنی اس دعوے کو ہم کسی کو مجبور نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم تم کو اپنے چہرے دکھا رہے ہیں کہ تمہارے چہرے کیا ہیں، تمہاری آنکھیں کیسے بند ہوئی ہیں، تم پہ یہ ابلیس کے پردے ابلیس نے کرائے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے کہ اللہ سے آپ کی دوری ہو چکی ہے، اس لیے ہم آپ کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے امام زمانے کا امام، جو اپنے ساتھ، جیسے ہم کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ امام کے ساتھ کیا ہوگا جی، 313 ہو گئے. بے شک. یعنی امام زمانہ علیہ السلام اکیلے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ باقاعدہ آرمی ہوگی. جب جو دنیا کے سامنے آئیں گے امام، پہلے ہم کیا کہہ رہے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام امام اس دنیا میں ہیں. لوگ مانتے بھی ہیں کہ امام دنیا میں ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں. بالکل. ان کے جانشین امام احمد الحسن علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں. بے شک. ان کے جانشین ابو صادق علیہ السلام، عبداللہ ہاشم ہمارے ساتھ ہیں. بے شک. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف نہیں، یہ اپنی طرف نہیں بلا رہے ہیں، یہ دنیا کو ان کا اصلی چہرہ دکھا رہے ہیں کہ تم کس کی پیروی کر رہے ہو، تم اسلام سے، اللہ سے کتنے دور ہو چکے ہو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ کے ذہن میں آ جائیں، اگر آپ ذہن کھول کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، کیسے قانون چل رہا ہے، سب کچھ جھوٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے. کچھ جھوٹ ہے، سوائے آل البیت علیہ السلام کے. اگر کوئی بھی کچھ کہتا ہے سب کچھ جھوٹ ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے کیا کیا کہا تھا جب امام زمانہ امام علی علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت بھیجی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ نے رسول کو بھی تھوڑا سا اس طرح سے دکھایا، ہاں اس طرح سے بولا، سیدھا سیدھا بولا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. تو امامت کا کام یعنی کہ جانشین کو واضح کرنا بہت ہی ضروری ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جانشین یہ نہیں ہے کہ خام خواہ انہی کا بیٹا ہو، یہ بھی انہوں نے کلیئر کر دیا. کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جناب فاطمہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا نا. بالکل. تو انہوں نے آپ نے بھتیجے امام علی علیہ السلام کو جانشین بنایا. لوگوں نے پیروی نہیں کی، نہیں، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی نے نہیں پیروی کی. کسی نے نہیں مانا کہ امام علیہ السلام. یہی نظام اب امام زمانہ تک پہنچ چکا ہے. تو امام زمانہ تک پہنچنے کا مقصد یہی تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام، جیسے ہم کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے سیدھا کعبے میں آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یا تو ہم ان کو لمٹ لیس کر رہے ہیں کہ ان کی بس یہی حدود ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے. امام امام زمانے کے امام کو کیوں ہم کہتے ہیں کہ وہ کائنات کے مالک ہیں. بالکل. جو ہم سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ہم ان کو امام زمانہ نہیں مانیں گے. اور یہ بھی ہے کہ جو ان کی جو نشانیاں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو بغیر کیا ہے کہ ان کو پہچاننے کی ضرورت کیا ہے کہ جب وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ کی طرف راغب کر رہے ہیں، اپنی طرف بھی راغب نہیں کر رہے ہیں. بے شک. لیکن دنیا کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. پھر بھی اگر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر وہ یہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے کعبہ پہ ہاتھ رکھیں گے آواز، اگر یہ کام نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کو آپ کیا نعوذ باللہ جھوٹا مانیں گے. انہوں نے اسی لیے اپنے پہلے جانشین، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کا جب شہادت ہوگی تو امام زمانہ علیہ السلام کا یہ چھوٹی سی مثال ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیسے سوچ رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جنازہ کون پڑھے گا. بہت اچھا سوال ہے. ان کو غسل کون دے گا؟ غسل کون دے گا؟ بالکل. امام زمانہ علیہ السلام کا غسل. اچھا یہ بات ہوگی. پھر میں ان لوگوں پہ سوال کرتا ہوں، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آئیں گے وہ ان کی قبر پھٹے گی، یہ تو سب سراسر جھوٹ ہے. تو پھر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تھے. دیکھیں ایک میں آپ کو سوال پوچھتی ہوں، اگر ایسا ممکن ہے کہ اس طرح سے ہوگا کہ زمین کھلے گی، اس میں سے امام حسین علیہ السلام آئیں گے یا جو بھی ان کے ذہن میں ہے جس طرح سے انہوں نے سوچا ہوا ہے، تو یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ پوری دنیا ان کو نہ مان جائے؟ صرف 313 کیوں مان رہے ہیں؟ صرف 50 خواتین کیوں مانتی ہیں؟ یعنی اتنا چھوٹا نمبر، جو 10,000 جو آتے ہیں حمایت کے لیے، بہت چھوٹا نمبر ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں شیعہ ہیں اس وقت دنیا میں، وہ دیکھیں گے کہ زمین میں سے امام حسین آ رہے ہیں تو شیعہ کو چھوڑ دیں ہر مذہب کے لوگ آ جائیں گے. تو ظاہر ہے اس طرح کی نشانیاں اتنی واضح نہیں ہوں گی. ایک طریقہ ہوگا کہ وہ ایک نیچرل طریقہ ہوگا جس سے لوگ سمجھیں گے کہ یہ امام نہیں ہے، حالانکہ وہ ہوں گے. ویسے عقل سے سوچے نا تو کیا قبر پر جو مقبرے انہوں نے اتنے بنا دیے ہیں، زیارتیں بنا دی ہیں. جی ہاں. کیا بھائی وہ زیارتیں پہلے گریں گی، پھر قبر پھٹے گی، پھر امام نیچے سے آئیں گے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. کوئی سینس نہیں بنتا. کیوں جو اہل قصا ہے نا وہ دنیا سے گئی نہیں، دنیا میں وہ غیبی اور ظاہری دونوں مدد کرتے رہے ہیں. بے شک. جن کو مصیبت کے تک انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جب بی بی مریم لے کر آئے تھے تو کون بولا تھا؟ اہل بیت ہی تھے نا. جی. یوسف علیہ السلام کی 6 مہینے کے بچے کی جو گواہی دی تھی وہی تھے نا، اہل بیت ہی تھے نا. بالکل. انہی کی طرف سے سب اس طرح کی طاقت و قوت امام حسین آتے تھے. بالکل. یہی بولتے تھے نا، ان میں اللہ کی طرف سے وہ دنیا سے گئے ہی نہیں. اہل قصا کیا ہے؟ نور ہے. وہ بشری لباس کیا ہے؟ پرانا لباس اتارو اور نیا پہن لو. بالکل. یہ بشری لباس میں جو آتے ہیں نا وہ نور جو دنیا میں جاتے ہی نہیں ہے، بس انہیں لباس تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب 12 امام کا جو وصیت میں لکھا گیا ہے، جب امام کی رجت ہوتی تھی، چوتھے امام کون تھے؟ امام علی تھے نا. پنچمے کون تھے؟ محمد باقر تھے. یہ کہتے بھی ہیں آیت، ان کو شیعوں کو سب پتہ ہے، سنت والے جماعت والے کو بھی پتہ ہے، جو پڑھے لکھے ہیں،
یا تھوڑا جانتے ہیں عقل نا رکھنے والے حدیث لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں بالکل۔ ان کو پتہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، پوری دنیا کو پتہ ہے، تو پھر یہ مان کیوں نہیں رہے کہ امام مہدی؟ پھر ہم بار بار ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، اور اس سے پہلے ہی امام کے ظہور سے پہلے کون ہوگا؟ صفیانی، ان سے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے بعد امام کا ظہور ہو جائے گا، ان کے بعد پھر ان کے اپنے جانشین کھڑے ہو جائیں گے، پھر امام بتائیں گے کہ حسین اٹھو، آپ کا وقت آ گیا ہے۔ پھر ابا صادق علیہ السلام، ان کو کہنے سے امام علیہ السلام نے بلا لیا۔ دیکھیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں تاریخ کو اچھی طرح سے، ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تاریخ میں، جب کوئی بھی پیغمبر یا نبی آئے ہیں، جب وہ اپنے جانشین کے بارے میں بتاتے ہیں لوگوں کو، تو زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اسے نہیں ماننا چاہتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور قرآن پاک میں ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کبھی اپنی سنت کو نہیں بدلتا ہے، تو جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی سنت پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور انسانیت کی ایک یہ فطرت ہے کہ جب وہ سنتے ہیں حقیقت کو تو زیادہ سے زیادہ جو اکثریت ہے وہ اسے نہیں ماننا چاہتی ہے۔ یہ باقاعدہ قرآن میں بھی ایک واضح طور سے کہا گیا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ غدیر خم میں جب امام علی علیہ السلام کے بارے میں جب رسول پاک نے خوشخبری دی لوگوں کو کہ یہ میرے جانشین ہیں، من کنت مولا فازا علی مولا، تو اس وقت لوگوں نے مان لیا، جس طرح سے شیعہ جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، مان گئے۔ لیکن جب انہوں نے باقاعدہ دیکھا کہ اب ان کی حاکمیت کا وقت آ چکا ہے، اس پہ وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جس طرح، بالکل اسی طرح جب امام علی نے کہا کہ میری حمایت کرنے والا کون ہے، میرا انصار اس وقت کون ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بہت ہی واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر 40 مرد ہوں تو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جانا، ورنہ گھر میں ہی رہنا۔ جانتے تھے رسول پاک کہ کیا ہونے والا ہے آگے۔ سب سے بڑی جو مثال آپ کے سامنے کربلا کی ہے، بالکل، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو دنیا جانتی تھی۔ بے شک۔ جب وہ مکہ سے چلے مدینہ سے بھی کربلا تک پہنچے تو ان کے پاس کتنے بندے رہ گئے تھے؟ 72 انصار رہ گئے تھے، جن میں سے آدھے سے زیادہ تو ان کے خاندان کے ہی مرد تھے۔ لیکن یعنی اتنے ہزاروں انصار تھے جب امام حسین السلام اپنا قافلہ لے کے چلے تھے۔ بالکل۔ جب وہ کربلا میں پہنچے تو لوگوں نے کیوں ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ پہلے فار ایگزامپل کوفہ میں جب لوگوں کو پتا تھا کہ حسین علیہ السلام آئے ہیں، کوفہ والے بھی شیعہ تھے، ماننے والے تھے حسین کا، امام علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اہل بیت کو ماننے والے تھے۔ جب کوفہ میں ایسا ہوا، امیر مسلم السلام کو انہوں نے قتل کروا دیا، کیونکہ جب ابلیس کا دور ہوتا ہے تو ابلیس کا زور جو ہے ان لوگوں پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ اندھیرا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ اجالا نظر نہیں آتا، آپ تک پہنچتا۔ بالکل یہی وہی مثال آج کے دن اس زمانے میں ہوگی کہ امام زمانہ علیہ السلام آپ کے سامنے ہوں گے، آپ نہیں پہچان پائیں گے، آپ ان کو کہیں گے یہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کے برعکس سب کچھ۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اسی لیے ہم پھر سے میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہ رہی ہوں، جس طرح سے آپ نے ہمیں 3 خصوصیات بتائی تھیں کہ حجہ کو پہچاننے کی کیا طریقہ ہے، تو ہم اگر ان خصوصیات کو پھر سے دیکھ لیں، ایک حدیث میں بھی موجود ہیں یہ باتیں، ہم نے خود ہی نہیں بنائی ہیں، یہ اہل بیت کی احادیث کی ہی باتیں ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ 3 خاص نقطے، خاص خصوصیات ہیں جن کو اگر ہم کسی میں مکمل دیکھ لیں تو ہم جان جائیں کہ امام ہے۔ جی میں پڑھنا چاہوں گی ایک حدیث۔ تو بصائر الدرجات کی کتاب میں ایک حدیث موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب الامر یعنی امر کے جو صاحب ہوں گے، یعنی امام جو ہوں گے، صاحب الامر 3 خصوصیات سے پہچانے جائیں گے، یہ خصوصیات ان سے پہلے کسی کو نہیں دی جائیں گی۔ وہ ان کے جانشین ہیں، ان کے پاس نبی کریم کا ہتھیار ہے، اور ان کی وصیت، اور ایک ایسی چیز ہے جو میں اپنے آپ سے کبھی دور نہیں رکھتا۔ تو اس حدیث میں واضح طور پہ 3 باتیں انہوں نے اچھی طرح سے واضح کر دی ہیں۔ پہلی بات کہ وہ ان کے جانشین ہیں، یعنی کہ ان کی وصیت میں ان کا نام ہے، نبی کریم کا ہتھیار ہے اور وصیت۔ اب جانشین ہونے سے کیا مراد؟ جانشین یعنی جو ان کا حکم ہے رسول پاک کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیعت، وہی بات وہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیعت، یعنی جو پرچم رسول ہے وہ ان کے پاس موجود ہوگا، جو رسول بات کرے گا وہ یہ بات وہ کریں گے۔ بالکل
یعنی اللہ کی طرف جو چیز پہنچی ہے رسول کے پاس وہی ان کے پاس بالکل وہی چیز وہ آگے بڑھائیں گے لوگوں نشانیاں ان کے پاس ہوں گی بے شک. اور دوسری چیز ہتھیار سے کیا معنی ہے؟ اب لوگ کہیں گے ہتھیار یعنی کہ جو ان کا جو باقاعدہ ہتھیار تھا وہ ہتھیار سے یہ معنی نہیں ہے. ہتھیار یعنی غیب کا علم، کیونکہ اہل بیت کے پاس اس غیب کا علم کا ہتھیار ہوتا ہے جو کہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے. اور تیسری چیز کہ وصیت میں نام لکھا ہو، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیبۃ الطوسی کی کتاب میں وصیت لکھا ہوا ہے اور موجود ہے. غیب کا جو علم ہے نا وہ اس زمانے میں دیکھو نا امام آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے نا، بالکل وہی غیب کا علم جانتے تھے نا. جی ہاں، ہم بھی جیسے دنیا رہ رہی تھی ایسے ہی رہ رہے تھے نا، پر یہ ہے کہ ہم کچھ جانتے تھے تب بھی ہم بتا رہے ہیں نا، کیونکہ امام علیہ السلام نے بتایا، ابا صادق علیہ السلام نے ہمیں یہ درج دیا. ہم کو کیا پتا تھا؟ ابا صادق علیہ السلام نے ہر شد مورر مینر ادب آداب ہر چیز ابا صادق علیہ السلام نے سکھائی. ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کر سکتے تھے؟ کتنی ساری انگلینڈ میں یا پاکستان میں تربیتیں ہو رہی ہیں، ابا صادق علیہ السلام نے کی ہے نا. ہر چیز ابا صادق علیہ السلام دیتے. ابا صادق علیہ السلام دکھائی میں ایسے دیتے ہیں، ایسے ہی ہماری طرف ہی ہیں. جہاں ہم بیٹھنے وہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ ہمیں پہلے ہاتھ دھلاؤ تو پھر ہمیں کھانا دو تو پھر بعد میں تم کھاؤ. نہیں، سب کو کھانا کھلا کر پھر بعد میں آپ کو کھاتے ہیں. بالکل. تو اتنی ادب آداب ہیں کہ بچوں کو پہلے تو کھلاؤ، پھر بزرگوں کو دو، پھر پوری کمیونٹی کو دو، پھر مجھے دو بعد میں. جو ان کی پلیٹ میں وہ ہماری پلیٹ میں. یہ نہیں کہ 7 رنگ کے کھانے سب کے ان کے آگے ٹکیں تو باقی جو وہ بیٹھ کر دیکھیں نا. یہ ابا صادق علیہ السلام نے سب کچھ ہمیں سکھایا ہے، بے شک. تو ہم نے ان سے سیکھا ہے. دیکھو امام کے زمانے میں کچھ تو کہتے ہیں نا جی ہم نے اس سے سیکھا، جبکہ لوگ کہتے ہیں جی یہ انسان جو ہم نے دیکھا ہے فرشتوں کی طرح ہے، اس کی جو آثار ہے فرشتوں کی طرف دکھائی دیتے ہیں. دیکھو علامہ اقبال نے کتنی جگہ کتنی شعر و شاعری میں اس نے دنیا کو سمجھا دیا تھا. علامہ اقبال کا شعر ہے نا، اس دن کے لیے جو یہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، اس دور کے لیے انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ 100 سال پہلے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پہ کارے گی کہ حسین ہمارے ہیں. بالکل. ہر قوم ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کمیونٹی میں کیا شیعہ کتنے سارے ہیں. ہم شیعہ ہیں، جو ابا صادق شیعہ ہوں گے، جو اور کوئی شیعہ ہوگا، سب قومیں آئی ہیں نا، ہر قوم کو ہم دیکھ رہے ہیں نا. بالکل. شیعہ اس میں بیٹھے ہیں کہ نہیں جی امام آئیں گے تو ہم شیعہ بھاگتے ہوئے جائیں گے کہ ہم امام کو مانتے. نہیں، ہر قوم جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت اور روشنی ملے گی وہی جائیں گے. صحیح بات ہے. جن کو اور جہاں تک علم کی بات ہوتی ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ احمد الحسن علیہ السلام اور ابو صادق علیہ السلام کی طرف سے جو علم ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ غیب کا ہی علم ہے. اور وہ اس طرح کی جو باتیں وہ بتاتے ہیں ہمیں اور سمجھاتے ہیں، وہ ایسے موضوعات ہیں جو علماء ہیں ان کے پاس ان باتوں کی تفسیر موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، ان کے پاس غیب کا علم نہیں موجود ہو سکتا ہے. لیکن ابو صادق اور امام نے جس طرح سے روحانی جو شجرہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ روحانی عالم ہے جس کے بارے میں پہلے ہم نہیں جانتے تھے، ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں کو انہوں نے اتنی اچھی طرح سے سمجھائی ہیں. اور جو ان کی کتاب ہے غایۃ الحکیم کی کتاب ہے، اس کے جو آگے جا کے اور بھی علم واضح ہو رہا ہے، وہ کتنا زیادہ یعنی بہت بھاری علم ہے، بہت نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں. کتاب کی بات کی ہے تو میرے دماغ میں ایک اور بات ہے. جی ہاں. دیکھو امام کا نالج دنیا کے نالج سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوگا، اپوزٹ ہوگا، بہت مختلف ہوگا، کیونکہ اس کو ہضم کرنا بھی بڑا مشکل ہے. ہمارا کیا ہے کہ ہمارے کلچر میں آباء و اجداد سے وہی ایک ہی وہ چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم 12 امام 14 معصوم کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام یہ ہیں، امام علی علیہ السلام یہ ہیں، امام زمان علیہ السلام یہ ہیں. لیکن ہمیں اس کی وہ تفسیر پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں. جی ہاں. امام کی پہچان تو تب ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ وہ کیا چیز ہے. صرف ہم کیا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام یہ ہیں، امام حسین علیہ السلام، بہت یعنی ان کے فضائل اگر آپ سنیں تو بہت زیادہ فضائل ہیں. بے شک. لیکن حقیقت جو اہل بیت کی ہے، جب وہ اپنی حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں، جو کہ عنقریب کتاب میں سے ان کو لوگوں کو پتہ چلے گا، بہت عنقریب وہ کتاب آنے والی ہے. انشاءاللہ.
اگر کسی کو امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام پہ یقین ہے تو انہیں امام حسین علیہ السلام کو ماننا پڑے گا ایز اے امام احمد الحسن علیہ السلام، جو کہ یہ کتاب کو ریویل کر رہے ہیں، ان کے سامنے یہ نالج لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ پہلے انہوں نے سبھی کو بتا دیا تھا کہ دیکھو ہم صرف آپ کو ان شیطانیت سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں کہ شیطان کا ساتھ چھوڑ دو. شیطان یہ جو آپ کے ابلیس آپ کے ساتھ آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ان کو چھوڑو، ہمارے پاس آؤ. فریڈم چاہیے ہمیں، آزادی چاہیے، ہم لوگوں کے غلام بن کے نہ بیٹھیں. امام زمانہ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ آزادی چاہیے ہمیں، ہمارے پاس آؤ، آزادی ہے. کیونکہ اللہ کے پاس آؤ گے تو آزادی ملے گی. بالکل، ظلم سے آزادی، تاریکی سے ہر آزادی، چیز سے، تکلیف سے آزادی، سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ جہالت سے آزادی. ہو رہی ہے. ابلیس ہمارے پہ حکومت کر رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں رہا. ٹھیک ہے ہم آپ ایک چیز کو لے کے بیٹھ گئے، نہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن امام حسین حسن کو ماننا ہے، 12 امام 14 معصوم کو ماننا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کو مان رہے ہیں. جب ان کا آخری مہدی امام زمانہ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کے جانشین امام احمد الحسن علیہ السلام نے بتایا کہ امام زمانہ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان غداروں کو چھوڑو، ہمارے پاس آؤ. بہت سمپل سی باتیں ہیں، کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ جیرا نہیں ہے کہ یہ کتابوں ہیں، یہ سمپل باتیں ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابلیس کا دور ہے اس کو چھوڑو، اپنی آنکھیں کھولو، امام علیہ السلام کے پاس آؤ. تو یہ لوگ بجائے اس کے کہ ان کے پاس ہیں، ان کے دشمن بن چکے ہیں. بالکل امام زمانہ بد نصیبی کی بات ہے بہت. بد نصیبی. تو امام زمانہ علیہ السلام کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی جانتے نہیں ہیں، کچھ کر نہیں رہے ہیں. اب پہلے یہ کیا تھا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے. جی ہاں، لیکن ہم کہتے ہیں ظہور ہو چکا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم یہ جو پیغام ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ابلیس کو چھوڑو، یہ مرجز کو چھوڑو، سیدھے امام علیہ السلام کی طرف آؤ. حالانکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حدیث میں موجود ہے کہ آخری زمانے کے علماء وہ تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں لوگوں کو. لے کے جائیں گے. تو ان کے علماء جو ہیں ظاہر ہے جو کچھ وہ نصیحت دے رہے ہیں وہ غلط دے رہے ہیں. ایک اور حدیث میں جلدی سے پڑھنا چاہوں گی اسی موضوع پہ، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اس وقت ایک حدیث، اور اس حدیث میں دیکھا ہے ہم نے کہ جو جانشین ہیں وہ رسول پاک کے پرچم کو لوگوں کو دکھائیں گے، اور اس پرچم پہ کیا لکھا ہوگا کہ اللہ کی حاکمیت، اللہ کے لیے ہی بیت ہو. تو اس پرچم کے بارے میں ایک حدیث اگر ہم پڑھیں تو یہ 250 نشانیاں ایک کتاب ہے، یہ علامہ طباطبائی کی کتاب. اس میں حدیث مروی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی پھر سے حدیث. امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہمارا یعنی اہل بیت کا ایک پرچم ہے، جو اس سے آگے گیا اس نے انکاری کی، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے اس کی پیروی کی اس نے ہماری پیروی کی. اس پہ لکھا ہے بیعت اللہ کے لیے ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں احمد الحسن علیہ السلام جب ظاہر ہوئے، ان کا جو پرچم ہے اس پہ کیا لکھا ہے؟ وہ یہی پرچم ہے، اور اس پہ کیا لکھا ہے؟ البیع للہ، یعنی اللہ کے لیے بیعت، اور 4 گواہی ہیں، اور 4 گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ تو المہدی حجت اللہ. بالکل امام مہدی کا نام لکھا ہوا ہے نا، بالکل، جس کو دنیا جانتی ہے مانتی بھی ہے، وہی ہے نا. بے شک. تو اس میں یہ جو ابلیس کی بات کر رہے ہیں نا، ابلیس جو ہے یہ دشمنی اس کی بیت سے ہی ہے. اس نے اللہ سے یہی وعدہ لیا تھا نا کہ میں تمہارے وقت لگاؤں گا، اپنے نہیں، اللہ کے بندوں کو. اللہ کے بندوں کو. تو اس نے وہی کام کیا. پھر اس نے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ میں تیرا ایک پیدا ہوگا، میرے 2 پیدا ہوں گے. دنیا دجال سے بھری ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ سب دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جھوٹ، بےایمانی، چوری، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، حق تلفی لوگ کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہے نا. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم دل سے، وہ کیا کہتے ہیں زبان میں بس ٹھیک ہے یا حسین یا حسین، اندر سے بھی ٹھیک ہے جی، لیکن اندر سے ہم ان کو مان تو نہیں رہے ہیں نا. امام کو ماننا اپنے دل و جان سے ماننا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 2-4 مہینے وقت آیا، خاص کر کے محرم، سفر، ربیع الاول، ایسے مہینے کچھ آ جائیں تو کچھ دنوں کے لیے ہم پکے مسلمان، پکے شیعہ، پکے سنی ہوتے ہیں. اس کے بعد نارمل ہوتے ہیں دنیا میں 10 دن کے بعد ختم. تو امام کے ساتھ رہنے کا مقصد یہی ہے کہ
हम 24/7 उसमें हों, इमाम के साथ हों, दुनिया से इलादा हों। बिल्कुल तो ये होती है इमाम की सबसे बड़ी निशानी कि इमाम के दौर में इमाम को पहचानना, इमाम के साथ होना, अपनी दुनिया को छोड़ना, तब आपको पहचान मिलेगी कि इमाम क्या है। बेशक। तो जब अगर हम देख लें ये जो 3 खसूसियात हैं, वसीयत में नाम, गायब का इल्म और हाकमियत अल्लाह की तरफ बुलाना, ये 3 बातें मुकम्मल तौर पर अहमद अल हसन अलैहिस्सलाम में हम देखते हैं, मौजूद हैं। और जब मोमिन को समझ में आ जाए कि ये इमाम की निशानियाँ उनमें नज़र आ गई हैं, तो अब मोमिन का क्या रोल होता है, क्या फ़र्ज़ होता है मोमिन पर उस वक्त कि वो क्या अमल करे, किस तरह से वो अपने आप को तैयार करें कि वो मौला की हिमायत कर सके। क्या इतना मानना कि इमाम आ चुके हैं ये काफ़ी है या इससे थोड़ा सा और कुछ करना पड़ता है? जब इमाम की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई जाती है कि हम दुनिया के सामने आ रहे हैं, तो ये हर इंसान वे इंसान पे ये वाजिब है। ये नहीं है कि सुन्नत है, ये वाजिब है कि उस पे जब वो बुलाएं उनके पास आना। बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा सा भी शक यकीन है तो इमाम अहमद रसूल क्या कह रहे हैं कि मेरे पास आना है तो मेरे बारे में सब कुछ जान लो, मैं क्या हूँ। तो पहले उनके बारे में जान लो। अगर वो आपको दिल मानता है कि ये यही हैं, अहले बैत हैं, बिस्मिल्लाह, अदरवाइज बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी हमें नसीहत बताई अभी आखिर में, और इस पे और भी हम गुफ्तगू करना चाहेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। और जो इल्म है गैब का इल्म जो हमें अहमद अल हसन और अबा सादिक अलैहिस्सलाम से मालूम हो रहा है, उस पर हम और भी जाएंगे इंशाल्लाह। रजत की बात है और भी हम इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही खुशी हुई आपके साथ बैठ के आज फिर से अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह हम फिर से बैठेंगे अगले हफ्ते इसी शो पर वक्त इमाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।